رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انک لعلی خلق عظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد اگر کوئی ذکر سب سے زیادہ بابرکت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے سمجھے اور عمل کرنے کے لیے تیاری کرے اس خود بہت خوش بخت ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ جو لوگ آپ کی نبوت کے جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپ کے اخلاق کو پیش کیا۔ اس اخلاق و کردار کے انسان کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طرح کے تعصب کے بغیر حضور کی پاک زندگی پر نگاہ ڈالے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنوں کی شہادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور نبوت سے پہلے کے 40 سال کا ہے اور دوسرا دور نبوت کے بعد کے 23 سال کا نبوت کا دور ہے۔ بعد کے دور میں 13 سال آپ مکہ معظمہ میں گزارے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے گزارے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایمان لانے والے وہ ہستیاں تھیں جن کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سب سے زیادہ حضرت علی کے متعلق کی مخالف اسلام شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ 8-10 سال کے بچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرورش کیا تھا، اس لیے اگر وہ اپنی سرپرست پر ایمان لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی خاتون تھیں، 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ ایک بیوی سے بڑھ کر اپنے شوہر کے عادات و خصائل، اخلاق و مزاج کو جاننے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ کے متعلق تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ قریش کی نہایت فرزانہ دانشمند خاتون تھیں۔ 15 سال آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی رائے کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو انہوں نے ایک لمحے کا تعامل کیے بغیر یہ تسلیم کر لیا کہ آپ واقعی اللہ نے آپ اپنا نبی بنایا۔ ان کو یقین آ گیا کہ جب اس اخلاق و کردار اور سیرت کے انسان یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے نبوت کا پیغام آیا ہے تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے شخص حضرت ابو صدیق کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، آپ سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضور کے پرانے دوست اور ہمنشین تھے۔ دوست سے زیادہ دوست کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوست و دوست کے عیوب و ثواب ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے تو انہوں نے بھی ایک لمحے کا تعامل کیے بغیر تسلیم کر لیا کہ فی الواقع آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے دل میں سرے سے کوئی شک گزرا ہی نہیں۔ اس کے معنی یہ کہ حضور کی نبوت سے پہلے کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی اور آپ کا اخلاق و کردار اتنا بلند تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے آدمی کو فوراً یقین آ گیا کہ آپ فی الواقع نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ تیسرے شخص حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ وہ پختہ عمر کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی سال سے خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ کسی گھر کا خادم یا ملازم آدمی کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوتا ہے، کوئی عیب یا ثواب اس سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت زید نے جس وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت سنا اس وقت بغیر کسی شک کے اس درست تسلیم کر لیا۔ ان کو بھی اس امر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ جب اللہ نے آپ کو اپنا نبی مقرر کیا تو واقعی آپ اس کے اہل ہیں۔ دشمنوں کی گواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا ایک ایسی سچائی ہے، اس کی شہادت آپ کے بدترین مخالفوں کے طرز عمل میں بھی موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور عوام میں سے سردان قریش آپ کے کسی بد سے بدتر مخالف نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ نبوت کے دعویٰ کیا کر رہے ہیں، آپ تو یہ کہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہے۔ آپ کی نہایت درجہ پاکیزہ و بلند زندگی ہی کی وجہ سے تھا کہ آپ کے دشمنوں نے آپ شاعر، سائر، کائن وغیرہ کے مذائقہ خیز الزامات تو لگائے، لیکن آپ کو بدتر سے بدتر دشمن بھی آپ پر کبھی کسی طرح کا اخلاقی الزام نہیں لگا سکا۔ آپ کی شہادت۔ نبوت سے پہلے آپ کی 40 سال زندگی انتہائی پاکیزہ اخلاق کی تو تھی، لیکن نبوت کے دعوے سے ایک دن پہلے تک بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ سے پہلے نبوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے تک بھی کسی شخص نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی طرز عمل دیکھا ہو جس کی بنا پر اسے یہ خیال آتا ہو کہ آپ کو کوئی مذہبی دعویٰ لے کے اٹھنے والے ہیں۔ آپ کے دشمنوں میں کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا۔
کہ جناب آپ تو پہلے سے ہی نبوت کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے آپ اس کے دعوی نبوت کی حقیقت ماحول کی گواہی۔ اس کے بعد اس پر بات بھی غور کیجیے کہ مکہ معظمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 13 سال گزرے تھے، ان میں سے آپ ہی کو قبیلہ اور بستی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لانا قبول کیا، پھر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے انکار کیا۔ دونوں کے طرز عمل کو آپ دیکھیے، جو لوگ حضور پر ایمان لائے تھے وہی تھے کہ جن کے درمیان 40 سال آپ نے زندگی گزاری تھی۔ حضور کی زندگی کا کوئی گوشہ ان کی نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بستی سے باہر جا کر تو اپنی بزرگی کے ڈول پیٹ سکتا ہے اور لوگ اس کے معتقد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے اپنے محلے اور بستی کے لوگ جن کے سامنے اس نے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے ادھیڑ عمر تک زندگی بسر کی، وہ اس وقت کی تک اس بات کی قائل نہیں ہو سکتے کہ یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، جب تک کہ انہوں نے اس بات کی پاکیزہ ترین زندگی نہ دیکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے والوں نے چونکہ آپ کو نہایت درجہ بلند اخلاق پایا تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ حضور پر جو نبوت کا دعویٰ لے کر آئے بالکل بجا اور درست ہے۔ اس کی کردار اور سیرت کے آدمی کو یقین اللہ کا نبی ہو ہی نہ چاہیے۔ دعویٰ اور کردار میں کوئی بود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اسلام کے برائیوں پر تنقید فرماتے تھے جن میں عیوب معاشرہ مبتلا تھا، ان میں سے ایک ایک عیب حضور گرفت فرماتے تھے، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے تھے، لیکن ایک امر واقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی شخص نے کبھی اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ جناب آپ جن برائیوں سے ہمیں روک رہے ہیں وہ تو خود آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ تو ان سے پاک اعلیٰ درجہ جن بلائیوں کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ کبھی یہ کسی نے نہیں کہا۔ آپ کے بلند کریکٹر، آپ کے دشمنوں پر جس قدر اثر تھا اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں دعوت کو مسترد کرنے والے بھی کردار کے سامنے بے بس تھے۔ سب کو معلوم ہے مکہ معظمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دشمن ابو جہل تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف سردار قریش محفل لگائے بیٹھے تھے۔ اتنے میں مکے سے باہر کسی ایک دوسرے قبیلے کا آدمی فریاد کرتا ہوا سردار قریش کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میرا اونٹ ابو جہل نے خریدا ہے مگر اب قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ میں باہر کا آدمی ہوں، میرا یہاں کوئی بائی بند نہیں ہے، آپ لوگ میری فریاد سنیں اور میرے اونٹ کی قیمت مجھے دلوائیں۔ سرداران قریش نے عذرائے مذاق اس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے جو صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے پاس جاؤ، تمہاری رقم تمہیں دلوا دیں گے۔ وہ شخص ناواقف سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، جا کر مدعا عرض کیا اور سردار قریش نے دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور اس پر کیا عمل کرتے ہیں۔ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حضور اٹھے اور شخص کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سردار قریش نے ایک آدمی پیچھے پیچھے روانہ کیا اور دیکھا کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے اسے کہا کہ تم اس شخص سے اونٹ خریدا تھا، اس نے جب اس کی قیمت دو، یہ بلا وجہ تنگ کر رہے ہو، اس کی قیمت ادا کرو۔ ابو جہل سیدھا گھر گیا اور واپس آ کر اس شخص کو اس کی اونٹ کی قیمت ادا کر دی۔ آپ اندازہ کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور شخصیت کتنا زبردست اس شخص پر اثر تھا جو آپ کا بہترین مخالف تھا۔ کوئی شخص مکے میں ہمت نہیں کرتا تھا کہ ابو جہل کو جا کر ٹوک سکتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اسے ٹوکا اور ایک مظلوم کا حق اسے دلوایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین بھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، مگر آپ کی زندگی کا کوئی ذرا برابر جھول یا داغ ہوتا تو ابو جہل جیسا آپ کا بہترین دشمن اس کی طرف اشارے کی بغیر نہ رہتا، لیکن وہاں تو کوئی داغ تھا ہی نہیں۔ زندگی کی ہر ایک جھلک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں سیکھیں، کام کریں، آگے بڑھیں، یہ موقع ہے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔